ہو. اب سنیے توجہ کے ساتھ, پرہیزگاری چیز کس کا نام ہے, تقوی کس چیز کا نام ہے, اللہ رب العزت اور حضور پر ایمان رکھنا کس چیز کا نام ہے. بہت تیزی کے ساتھ سماعت کریے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ذات مبارکہ ہے, 80 ساتھیوں کے ساتھ چلے ہیں, ہرقل بادشاہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں, ہرقل بادشاہ کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں. پرہیزگاری کیا ہے اس کو سنیے گا, متقی کون ہوتا ہے اس کو سماعت کریے گا, اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں اس کو سماعت کریے گا, ایمان کیا ہوتا ہے اس کو سماعت کریے گا. عبداللہ بن حذافہ کی ذات مبارکہ ہے, 80 ساتھی آپ کے ساتھ میں ہے. اب حضرت ہرقل کے سپاہی آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں. اللہ مسلمان ہو, حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کر ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا. ہرقل نے کہا تم مسلمان ہو, حضرت عبداللہ نے کہا بے شک میں مسلمان ہو. ہرقل نے کہا سنو اگر تم مسلمان ہو تو ایک کام کرو, تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ, عیسائیت کو قبول کر لو, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا. سنیے سودا کتنا تگڑا ہے, عیسائیت کو قبول کر لو, بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا, اور صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ میں اپنی حکومت میں راج پاٹ تمہارے حوالے کر دوں گا, اپنی حکومت کی چابی تمہیں سونپ دوں گا. مگر پیارو ایمان ہو تو ایسا ہو, پرہیزگاری ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, اللہ کا تقوی ہو تو ایسا ہو. جب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی تمہیں دے دوں گا, بادشاہت تمہیں دے دوں گا, تو ایمان والے کی زبان پر یہی الفاظ ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ کی زبان پر ہے. حضرت عبداللہ نے کہا ارے او بادشاہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نبی کا دیا ہوا ایمان کا سودا کر لوں گا. ارے بادشاہ یہ تو حکومت تیری حکومت کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے, اگر مشرق سے لے کر کے مغرب تک, زمین سے لے کر کے آسمان تک ساری حکومت تو میرے حوالے کر دے, تب بھی میں پوری حکومت میں ایک ٹھوکر مار کر کے یہی کہوں گا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہم سے نہیں ہو سکے گا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کی ذات ہے, کمان جاؤ بڑا اچھا سودا ہے, کامیاب رہو گے, زندگی بھر سکون سے کھاؤ گے بیٹھ کر کے, زندگی بھر سکون سے کھاؤ گے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو سودا کر لیتا, ہم میں سے کوئی ہوتا سودا کر لیتا, اس سے اچھا موقع ہی نہیں ملے گا. آج دیکھو نا تھوڑے تھوڑے چند پیسوں پر ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے پھر رہے ہیں. نہیں ہو رہے ایمان کے سودے, تھانوں میں بکتے نظر آ رہے ہیں, چند روپے کے چکر میں دلالی کر رہے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو گرفتار کرا رہے ہیں, چند سکوں میں ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. وہ تھے ایمان والے جنہوں نے کہا تھا ظالم پوری دنیا کی حکومت اگر تو میرے حوالے کر دے تو حکومت تیری ہوگی, عبداللہ کے قدم کی نوک ہوگی, عبداللہ کے قدم کی نوک ساری حکومت پر مار دی جائے گی. حضرت عبداللہ نے کہا تھا یہ تیری ساری حکومت مجھے نہیں چاہیے, یہ مال و زر مجھے نہیں چاہیے, تیری بیٹی مجھے نہیں چاہیے, ارے تجھے تیری حکومت مبارک, مجھے میرے نبی کا کلمہ مبارک. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ, ایمان والے تھے. ہرقل بادشاہ نے کہا مان جاؤ, ایسے نہیں مانو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا, ایسے نہیں مانو گے تو جلا دیا جائے گا, ایسے نہیں مانو گے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ نے کہا کیا سمجھ رہا ہے, یہ نبی کا دین ہے, کوئی ایسا ویسا دین نہیں ہے. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ہائے 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 ہائے, دین کا سودا نہیں کر سکتے. کہا اچھا. ہرقل نے کہا ایسا نہیں مانو گے, کہا جو کرنا چاہتے ہو کر لو. ہرقل بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا جاؤ انگاروں پر کڑھاؤ کو چڑھا دیا جائے اور کڑھاؤ میں تیل کو کھولایا جائے. کڑھاؤ چڑھا دیا گیا اور کڑھاؤ میں تیل کو ڈالا گیا. اب تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیے گا اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچئے گا کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا. ذرا اپنے بارے میں غور کریے گا کہ ہم کتنے کھڑے ہیں ایمان میں اور وہ کتنے کھڑے تھے اپنے ایمان میں. حضرت عبداللہ کے سامنے تیل کو کڑھاؤ میں ڈالا گیا. اب جب تیل میں ابالے آنے لگے, ہرقل نے کہا اے میرے سپاہیوں سنو, عبداللہ کے ایک ساتھی کو پکڑ کر کھولتے تیل میں ڈال دو, عبداللہ کے ایک ساتھی کو اٹھا کر کھولتے تیل میں ڈال دو. حضرت عبداللہ کے ایک ساتھی کو پکڑ کر کھولتے تیل کی جانب کو لے جایا جانے لگا. اللہ مسلمان ہو, حضرت عبداللہ کا ساتھی پیچھے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے, عبداللہ بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ کی
آنکھوں میں آنسو ہے. آپ کے ساتھی کو کھولتے تیل میں جب ڈالا گیا, کھولتے تیل میں ڈالا گیا, جب آپ کا جسم تیل کے اندر پہنچا تو پیارو جسم کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے, پورے جسم کا گوشت جل جاتا ہے, پورے جسم کا گوشت جل جاتا ہے. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہرقل نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے, تم ضرور مان جاؤ گے. حضرت عبداللہ نے کہا او ظالم بادشاہ, میری آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اب میرا نمبر آنے والا ہے, میری آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے گا, بلکہ میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے اور تو مجھ کو جلا دے گا, یعنی کہ اللہ کے نام پر ایک جان کو جلایا جائے گا, ایک جان کو جلایا جائے گا. ارے میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں, کاش میرا پروردگار عالم 1000 جانیں عبداللہ کو دیتا اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر سب کو قربان کر دیتا. کیا ایمان تھا, کیا جذبہ ایمانی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے 1000 جانیں دے دے اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں. ہرقل سمجھ گیا کہ کوئی معمولی ایمان والا نہیں ہے, آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والا ہے. اللہ اللہ مسلمانوں تو اب تجھ سے کرائے تو کرائے کیا. اب حضرت عبداللہ نے کہا جو چاہو کراؤ, مگر میں اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. ہرقل نے کہا سنو, میں تمہیں آزادی دے سکتا ہوں, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں میری پیشانی کو چومنا پڑے گا, میری پیشانی کو بوسہ دینا پڑے گا. حضرت عبداللہ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں ایمان کا سودا نہیں ہو رہا ہے, پیشانی کو چومنا ابھی چوم لیتا ہوں. حضرت عبداللہ نے ہرقل کی پیشانی کو چوما, ہرقل نے حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا. اب سنیے گا انعام کیا ہوتے ہیں, پرہیزگاروں کو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں کیسی ملتی ہیں. حضرت عبداللہ کو جب ہرقل بادشاہ نے چھوڑا, اب چلے گئے وہ دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا اے عبداللہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا ہوا تھا. حضرت عبداللہ نے ساری باتوں کو بتایا. تمام صحابہ نیچے بیٹھ کر کے سماعت کر رہے ہیں, عمر فاروق اعظم منبر پر بیٹھے سن رہے ہیں. جب آخر میں یہ بتایا کہ ہرقل بادشاہ نے اپنی پیشانی کا بوسہ دلایا تھا, اللہ اللہ مسلمانوں, حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے عبداللہ سنو, تم اوپر آ جاؤ میں نیچے آتا ہوں. اللہ اللہ مسلمانوں, عمر نیچے ہے, عبداللہ اوپر ہے. حضرت عبداللہ نے کہا اے عمر فاروق اعظم کیا کرنا چاہتے ہو. عمر فاروق اعظم نے کہا سنو, ارے تم نے ہرقل کی پیشانی کو چوما ہے, اب میں اور میرے تمام ساتھی تمہاری پیشانی کو چومیں گے, اس لیے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی زمین والے بھی دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے آسمانوں پر بھی دیتے ہیں. اللہ اللہ مسلمان, ایمان